بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thorncliffe Park Mosque, Toronto, Canada. Bayan after Isha but before Taraweeh. Saturday, 1st Taraweeh, 23rd of September 2006. Ramadan comes to burn our sins and to make us pure. We must make our intention to get the most benefit from the month of Ramadan, the demand of few zikrs. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Amin Sahib Damad Barakatuhu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک جیسا مہینہ عنایت فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالی رجب کو بھی اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنائے اور ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کب موت کا فرشتہ آئے اور کہا کہ چل دو تو انسان کا بس نہیں چلتا ہے. موت کا فرشتہ آپ کی روح کو قبضہ کر کے جو لے جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کے حاصل کرنے کی، اس کے برکتوں کی دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ اس سال ہمیں رمضان تک پہنچا دینا تاکہ رمضان کی برکتوں سے ہم مستفیض ہوں. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب پہنچا دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل یقیناً ہم رمضان المبارک کا دن جو ہے دیکھیں گے، مبارک گھڑیاں جو ہے دیکھیں گے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کیوں بھیجا ہے؟ ہر سال یہ مہینہ ہمارے پاس آتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم رمضان کے آنے کا مقصد پہچان لیں تو انشاءاللہ ایک رمضان ہمارے لیے کافی ہو جائے. لیکن بہت سے حضرات رمضان کی آمد کا مقصد ہی نہیں سمجھتے ہیں. بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ روزہ جو ہے رکھ لیا جائے اور تراویح کی نماز پڑھ لی جائے، بس چھٹی ہو گئی. نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ اللہ تعالی نے ہمارے پاس ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. خود رمضان کے جو معنی ہے وہ معنی بھی اس مقصد کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. رمضان یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں، رمضان کے معنی ہیں جلا دینے والا، جھلسانے والا. جلانے والا اور جلسانے والا.
یہ نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ نام چلا آ رہا تھا۔ تو جس زمانے میں یہ مہینہ آیا ہوگا سب سے پہلے، وہ گرمیوں کا زمانہ ہوگا، سخت گرمی کا زمانہ ہوگا، جون کا مہینہ ہوگا، جس میں انسان کے پیر جلتے ہیں، انسان کے بدن کو پریشانی جون ہوتی ہے، تو اس لیے عربوں نے اس کا نام رکھا رمضان۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے پیر جو جلتے ہیں، انسان کے بدن کو ہوائیں جلسہ جو ہے دیتی۔ پھر یہ نام اسلام نے جو باقی رکھا، لیکن اس کے معنی میں تھوڑی سی جو ترمیم کر دی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ جلانے والا ہے، یہ جلسانے والا ہے، لیکن گناہوں کو جلانے والا ہے، گناہوں سے انسان کو پاک صاف کرنے والا ہے۔ تو معنی اس کے جو بدل گئے۔ رمضان کے معنی ہے جلانے والا۔ پہلے تو یہ پیروں کو جلاتا تھا، پہلے بدن کو جلاتا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ جو آتا ہے، چاہے سردیوں کے زمانے میں آئے یا گرمیوں کے زمانے میں آئے، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے جو آتا ہے، ہمیں پاک صاف بنانے کے لیے آتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہے رمضان کی آمد کا مقصد کہ انسان کو انسان بنا دے، انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ تو ہم تو انسان ہیں، جس دن سے ہم پیدا ہوئے ہیں انسان ہی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آپ انسان ہیں، لیکن بعض مرتبہ انسان اپنے راستے پر نہیں چلتا ہے، بلکہ شیطان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، غلط راستہ جو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے پاس اس لیے آیا ہے، انسانوں کے پاس اس لیے آیا ہے کہ وہ انسان کو انسان بنا دے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو فرشتہ جو ہے بنا دے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرشتوں کا مقام اتنا اونچا اور بلند نہیں جتنا اونچا مقام انسان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق جو پیدا کی، لیکن سب سے اونچا مقام کس کو عنایت فرمایا؟ انسان کو جو نہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو آیا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت سی باتیں غلط جو داخل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسان کے دائرے سے نکل کر کے شیطان کے دائرے میں جن داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، غلطیوں سے آپ کو روکے اور آپ کو صحیح انسان بنا کر کے رخصت جو ہو جائے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کی آمد کا مقصد ہے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہے۔ اس لیے اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صرف رمضان جو آتا ہے تو صرف پاک صاف کر کے نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔ انسان جب کوئی کام کرے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہوگا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند کام جو رکھ رکھے۔ سب سے پہلا کام جو رمضان کے اندر ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ تو روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ دین کے اندر جو روزے رکھنے ہیں، رات کے اندر ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو ہم ہر وقت جو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کچھ نماز زائد ہمیں پڑھنی ہوتی ہے، جس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، تراویح کی نماز جو کہا جاتا ہے۔ تو نماز اگر ہم پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر جو غلط باتیں داخل ہو گئی ہیں، سال بھر ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ان گناہوں سے یہ مہینہ ہمیں پاک صاف کر دے۔ اللہ تعالی نے جہاں روزوں کا تذکرہ کیا ہے، روزوں کی فرضیت کو بیان کیا ہے، وہاں اسی مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہی آیت ہمارے امام صاحب نے عشاء کی نماز کے اندر جو تلاوت فرمائی تھی، اور وہی آیت میں نے جو پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ جتنی بھی امتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں، ان پر روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تم پر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ پہلی امت پر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بتلاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، متقی بنانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بالغ مردوں اور بالغ عورتوں پر روزے فرض کر دیے۔ جو بھی مرد بالغ ہے،
جو بھی عورت بالغ ہے اس پر روزہ جو فرض، اور روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ روزہ ہمیں پاک صاف جو بنا دے، ہمیں گناہوں سے بالکل دھو دے، ہماری زندگی میں کوئی گناہ جو باقی نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جو فرض کیے۔ ایک انتظام تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، دوسرا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو چیزیں انسان کو گناہوں پر ابھارنے والی ہیں اس پر کنٹرول کر لیا۔ گناہوں پر ابھارنے والا شیطان، دو چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں پر جن ابھارتی ہیں، ایک تو انسان کا نفس انسان کو گناہوں پر جن ابھارتا ہے، اور دوسرا شیطان جو انسان کو ہر وقت گناہوں پر جن ابھارتا رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جائے گا تو جتنی بھی شیاطین ہیں ان شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے اب شیطان کی طرف سے کوئی دل کے اندر وسوسہ جو نہیں آئے گا۔ ہاں ہمارا نفس ہے، یہ نفس ہمیں گناہوں پر ابھارتا رہے گا، اور اس کو قید کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ اگر نفس کو جو قید کر دیا جائے تو ایسی صورت کے اندر ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری جان جو نکل جائے گی۔ اس لیے نفس کو زیر کرنے کے لیے، نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جو فرض کیے۔ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ ہم اپنے نفس کو جو کنٹرول میں رکھیں۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منظم طریقے پر جو نازل فرمائی ہیں، ایک طرف شیطان کو جو ہے بند کر دیا، جتنے بھی شیاطین ہیں انسان کو گناہوں پر ابھارنے والے ہیں ان سب کو رمضان کے مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو وہ گناہوں پر ابھار نہ سکے۔ اور دوسری طرف نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے جو فرض کیے۔ اب انسان گناہوں سے بچنا چاہے تو آسانی سے بچ سکتا ہے۔ اب تیسرا کام رہ جاتا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں، نیت کریں۔ ہم جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق اترے گی۔ جب تک ہم کسی چیز کا ارادہ نہیں کریں گے، جب تک ہم کسی چیز کی نیت نہیں کریں گے، میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں اترتی۔ توفیق کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں، کسی کام کے نہ کرنے کا ارادہ کریں گے تو نہ کرنے کی جو توفیق جو نازل ہوگی، اور اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی جو توفیق جو نازل ہوگی۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں اور نیک کام کرنے کی طرف پیش قدمی کریں۔ پھر دیکھیے آپ کے لیے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ یہ مبارک اس وقت جن بنے گا جب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی نیت کریں گے، ارادہ کریں گے اور گناہوں سے جن بچیں گے۔ جب آپ نیت کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اترے گی اور آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ میں ایک قصہ اور واقعہ جو ہے بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیت اور ارادے پر کیسے جو توفیق جو وہ اترتی۔ بندے کا کام ہوتا ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ اسی لیے ہمارے بھائی جو جماعت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیت کر لو، چلے میں جانے کی، جماعت میں جانے کی جو نیت کرو کہ انسان جب نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نازل ہوگی، اور انسان ارادہ ہی نہیں کرے گا، نیت نہیں کرے گا تو کبھی بھی جو توفیق جو نازل نہیں ہوگی۔ ہم سب کے جو بزرگ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، ان کے پاس ایک فوجی آدمی آیا اور حضرت سے بیعت کی درخواست کی۔ حضرت نے اس کو بیعت کر لیا۔ حضرت کے یہاں بڑی وسعت تھی، کوئی بھی آدمی آ کر کے بیعت کی درخواست کرتا تھا، حضرت فوراً بیعت کر لیتے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرید کو بیعت کیا جاتا ہے تو اس کو کچھ نصیحت کی جاتی ہے، لیکن حضرت کا یہ معمول تھا کہ بیعت کر لیتے تھے اور جب تک مرید کے اندر طلب نہیں دیکھتے تھے کوئی بات نہیں کہتے۔ چنانچہ فوجی نے بیعت کی درخواست کی، حضرت نے بیعت کر لی۔ حضرت نے اس کو کوئی نصیحت نہیں کی، تو وہ فوجی تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور پھر حضرت سے اس نے درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضرت نے اس کے حالات سے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، تو حضرت نے مختصر سی بات کہی کہ کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ نماز پڑھا کرو، بس اتنی نصیحت کی، نماز پڑھا کرو۔ اس فوجی نے کہا کہ حضرت میں نماز تو پڑھ لیا کروں، لیکن میرے لیے ایک دشواری ہے، وہ یہ ہے کہ میں فوجی آدمی ہوں، میں بڑے بڑے بوٹ پہنتا ہوں، اب 5 وقت وضو کے لیے ان بوٹوں کو نکالنا اور پہننا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر بغیر وضو کے آپ نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دے تو بغیر وضو کے میں نماز پڑھ لیا کروں۔
نماز پڑھنے میں تو کوئی دشواری نہیں، لیکن یہ 5 وقت بوٹ نکالنا اور پیروں کو جو دھونا یہ دشوار کام، اس لیے بغیر وضو کی نماز پڑھنے کا آپ حکم دیتے ہیں تو میں بغیر وضو کی نماز پڑھ لوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جا بغیر وضو کی نماز پڑھ لیتا۔ حضرت یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے پر یہ نماز کا ارادہ کر لے، نماز کی جو نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب توفیقیں جو اترتی چلی آئیں گی، تو اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے بغیر وضو کی نماز پڑھنا۔ بس اتنی مختصر سی نصیحت کی اور وہ اٹھ کر کے جو چل دیے۔ گھر جانے کے بعد اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، زندگی میں اس کی پہلی نماز۔ تو اس نے سوچا کہ یہ زندگی کی پہلی نماز ہے، اس پہلی نماز کو تو کم از کم میں صحیح طریقے پر پڑھوں، وضو کر کے پڑھوں۔ چنانچہ پہلی نماز اس نے وضو کر کے جو پڑھی۔ جب دوسری نماز کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ پہلی نماز تو میں نے وضو کر کے جو پڑھی، تو دوسری نماز بغیر وضو کے پڑھ کر میں ناقص کیوں کروں، بیکار کیوں کروں؟ دوسری نماز بھی میں وضو کر کے پڑھوں گا تاکہ پہلی نماز جیسی تو کم از کم دوسری نماز ہو۔ دیکھو یہاں ایک بات جو سمجھ لو، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے بڑھے۔ پہلی نماز اس نے پڑھی تھی وضو کر کے، تب اس نے سوچا کہ دوسری نماز اگر میری اچھی نہ ہو پہلی نماز سے تو کم از کم پہلی نماز جیسی تو ہو، تو اس لیے اس نے دوسری نماز کے پڑھنے کے وقت ارادہ کر لیا کہ دوسری نماز بھی میں وضو کر کے پڑھوں۔ پھر جب تیسری نماز کا وقت آیا تو دل میں یہی سوچا کہ 2 نمازیں تو میں نے وضو کر کے پڑھی، تیسری نماز بغیر وضو کے پڑھ کے برباد کیوں کروں؟ تیسری نماز بھی اس نے وضو کر کے پڑھی۔ اس طرح چند نمازیں جب اس نے وضو کر کے پڑھی تو اس کے سامنے جو مشقت تھی کہ 5 وقت بوٹ نکالنا اور وضو کرنا دشوار ہوگا، وہ دشواری جو ختم ہو گئی اور وہ نماز پڑھنے لگا وضو کر کے۔ دیکھیے یہ ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق کا اترنا، اس نے نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور اس کے سامنے دشواری تھی، حضرت کے سامنے دشواری بھی پیش کر دی تھی کہ میں نماز تو پڑھ سکتا ہوں لیکن وضو کے بغیر نماز پڑھنے کا حکم دو تو میں نماز پڑھوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بغیر وضو کی نماز پڑھنا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے نیت کو قبول کر لیا، اس کے ارادے کو قبول کر لیا تو مکمل نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا اور اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو گیا۔ چنانچہ وہ نماز پڑھتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کہ میں نے جو نصیحت کی تھی اور نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اس پر عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کہا جی حضرت نماز پڑھتا ہوں، پابندی سے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا وضو کر کے نماز پڑھتے ہو بغیر وضو کے؟ کہا حضرت وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے تو کہا تھا کہ بغیر وضو کی نماز پڑھنا، تم وضو کر کے نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت جب میں نے پہلی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو یہ سوچا کہ زندگی کی پہلی نماز ہے، اس کو تو کم از کم میں صحیح طریقے پر پڑھ لوں۔ چنانچہ میں نے اس کو صحیح طریقے پر جو پڑھا تو دوسری نماز کا جب وقت آیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ پہلی نماز تو میں نے وضو کر کے پڑھی، دوسری نماز بغیر وضو کے کیوں پڑھوں؟ تو اس لیے دوسری نماز بھی میں نے وضو کر کے پڑھی۔ اس طرح چند نمازیں میں نے جب وضو کر کے پڑھی تو اب تو میری عادت بن گئی اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، وضو کر کے میں تمام نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو گے، نیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق اترے گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے، لیکن ہم گناہوں سے بچنے کا ارادہ تو کریں۔ جب گناہوں سے بچنے کا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لیں گے۔ لیکن ایک شخص گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کبھی توفیق نہیں اتارے گی۔ اور یہی خاصیت نماز کی بھی بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے جو روکتی ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص جو نماز بھی پڑھتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اور قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ نمازیوں کے اندر سے برائیاں کیوں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے حیائیوں سے بچنے کا، برائیوں سے بچنے کا ہم ارادہ نہیں کرتے ہیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ جب آپ بے حیائیوں سے بچنے کا ارادہ کریں گے، گناہوں سے بچنے کا جو ارادہ کریں گے، تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھ رکھی ہے کہ آپ کو گناہوں سے پاک صاف جو کر دے گی۔ لیکن انسان نیت تو کرے، انسان ارادہ تو کرے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا جو ارادہ کرتا ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا اپنے ارادے کے اندر۔ ایک دن جو وہ گناہوں سے بچ جائے گا، غلط کاموں سے بچ جائے گا، دوسرے دن وہی کام کرنا جو شروع کر دے گا۔ لیکن ایک شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، برائیوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، تو نماز کی برکت سے اس کی زندگیوں میں جتنے بھی غلط کام ہوں گے وہ سب کیسے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے،
تو ہم جب روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں گے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے. گناہوں سے بچنے کا جب ارادہ کرو گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت رکھ رکھی ہے. بہت سے حضرات عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم ایک غلط کام کر رہے ہیں اور سال ہاں سال سے وہ غلط کام کر رہے ہیں، اب ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے. ارے کیسے جو چھوڑنا مشکل ہے؟ انسان ارادہ کرے گا اور چھوڑنے کا ارادہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں کیسا بھی جو غلط کام جو داخل ہو گیا ہوگا وہ غلط کام جو نکل جائے گا. اور انسان روزہ رکھ کر کے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ کیسا بھی غلط کام میں کرتا ہوں اس کو چھوڑ سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جائز چیزوں کو چھوڑتا ہی نہیں چھوڑتا ہے. کھانا پینا تو جو جائز اور حلال ہے، لیکن جب روزہ رکھنے کا اس نے ارادہ کر لیا تو اب وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا. تو جب وہ ارادے کے بعد اور نیت کے بعد جائز چیزوں سے بچ سکتا ہے تو ناجائز چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتا ہے؟ ہر انسان کے اندر، ہر مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے کہ اگر وہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ گناہوں سے ضرور جن بچ سکتا ہے. لیکن ارادے کی کمی ہے، ہم ارادہ کرتے ہی نہیں. پوری زندگی میں اگر ہم ہر رمضان کے اندر ایک ایک گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ کریں، ایک گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ کریں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چند رمضانوں کے اندر ہم پاکیزہ انسان بن جائیں، فرشتے جیسے ہم انسان جن بن جائیں. فرشتوں سے کوئی گناہ جن صادر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ہم سے بھی کوئی گناہ صادر نہ ہو. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے. اب ہمارا کام ہے نیت کرنا اور ارادہ کرنا. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کامل روزے دار وہ ہے، غور سے سنو، کامل روزے دار وہ ہے جو صرف کھانے پینے کو نہ چھوڑے بلکہ جیسے اس نے کھانے پینے کو جو چھوڑا ہے اسی طریقے پر تمام غلط کاموں کو بھی چھوڑ دے، برے کاموں کو بھی چھوڑ دے. آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. آنکھ کا روزہ تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلکہ پورے رمضان المبارک میں کوئی غلط نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، اپنی نگاہ کی وہ پوری حفاظت کرے. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں کوئی غلط بات کان کے اندر نہیں پڑنی چاہیے، نہ کوئی بری بات جو سنے، نہ کسی کی غیبت جو سنے، تو کان میں کوئی بری بات نہیں پڑنی چاہیے. زبان سے کوئی بری بات جو ہے نہ نکالے، دل و دماغ کے اندر کوئی بری بات نہ سوچے، ہاتھ اور پیر غلط کام کی طرف نہ پیش قدمی کریں. تو پھر دیکھیے کہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ کتنا شاندار مہینہ جو ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ جب گزر کر کے جو چلا جائے گا تو آپ سے زیادہ کوئی پاکیزہ انسان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے پورے رمضان کے اندر گناہوں سے بچنے کی نیت کی اور اس پر عمل کیا. آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچایا، کانوں کو بھی گناہوں سے بچایا، زبان کو بھی گناہوں سے بچایا، ہاتھ کو بھی گناہوں سے بچایا، پیر کو بھی گناہوں سے بچایا. تو اس میں اور فرشتے میں فرق کیا رہے گا؟ وہ فرشتہ صفت انسان جن بن جائے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کاموں کے کرنے کا بھی ارادہ کرنا ہے، نیت جن کرنی ہے. اگر ہم زندگی کے تمام برے کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو کم از کم چند کاموں کے تو چھوڑنے کا ارادہ کریں. اس رمضان کے اندر ہم چند کام جو ہم ترک جن کر دیں گے، اگلے رمضان کے اندر اور زیادہ جن کاموں کے ترک کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس طریقے پر آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں جتنے بھی غلط کام داخل ہو گئے ہیں وہ نکل جائیں گے اور ہم پاک صاف انسان بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک صاف بنانے کے لیے کئی انتظامات کیے. نماز جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی، کیونکہ نماز سے بھی انسان گناہوں سے پاک صاف جن بنتا ہے. اسی طریقے پر روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، رمضان کا مہینہ ہمارے پاس بھیجا اس لیے کہ اس سے بھی انسان پاک صاف ہوتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، کیونکہ قرآن کریم کو انسان سمجھے گا اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو بنائے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ پاک صاف جن انسان جن بن جائے گا. انسان کے مختلف جو ہے طبقات ہیں، ہر طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا انتظام کیا ہے، تقوی کا انتظام کیا ہے. عام انسان جو کاروبار کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ کسی خانقاہ میں نہیں جا سکتا ہے، کسی مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی پاک صاف جون بننا ہے. تو اس کے پاک صاف بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو انتظام جون کیے. ایک انتظام تو یہ کیا کہ نماز فرض کر دی، دوسرا انتظام یہ کیا کہ رمضان کا مہینہ اس کے پاس بھیج دیا اور رمضان کے روزے جون فرض کر دیے. جب انسان پابندی سے جو نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں جتنی بھی غلط باتیں ہیں آہستہ آہستہ نکل جائیں گی اور وہ پاک صاف انسان بنتا چلا جائے گا.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سنور گیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سنور گیا۔ اور سنورنے کا طریقہ کیا بتلایا؟ دو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتلائے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ جو شخص اپنے رب کا نام لے گا، ذکر کرے گا اور نماز پڑھے گا، آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں جتنے بھی غلط کام ہوں گے وہ نکل جائیں گے اور وہ خوبیوں سے آراستہ ہو جائے گا۔ اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام جو ہے تقویٰ ہے۔ تزکیہ اور تقویٰ کے معنی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور خوبیوں سے اور فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ جن کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا جو ذکر کرو گے، اور نماز یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے۔ نماز میں آپ غور کیجئے، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ذکر ہی ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں، نہیں کہتے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر ثنا پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا جو ذکر ہے۔ تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو نماز پڑھتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کی زندگی پاک صاف ہوتی رہے گی اور اس کی زندگی کے اندر ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا، نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو ایک طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے یہ رکھ رکھا ہے کہ نماز کو عام کر دیا۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے روزے کا رکھ رکھا ہے کہ روزے رکھو اور روزے کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرو، روزے کے تقاضوں کو جو پورا کرو تو انشاءاللہ تم انسان بن جاؤ گے، فرشتہ صفت مومن بنو گے۔ تو دو طریقے تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے رکھے۔ اب کسی کے پاس وقت ہے تو وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے گا اور سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنے گا، اس کی زندگی بھی پاک صاف ہو جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ ایک اور ہے پاک صاف بننے کا، وہ یہ ہے کہ کسی خانقاہ میں آپ تشریف لے جائیں، کسی بزرگ کے ہاتھ سے پر بیعت کریں اور وہ جس طرح کا ہے اس طریقے پر جو زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگیاں پاکیزہ اور صاف ستھری جو ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب دولتیں جو عطا فرمائی تھی، نماز بھی وہ پابندی سے پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، روزے کے تقاضوں کو بھی جو پورا جو فرماتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ ان کی زبان میں قرآن کریم جو نازل ہو رہا تھا، اور جہاں کہیں کوئی دشواری پیش آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس آیت کی تفسیر جو سمجھا دیتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے تھے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے تھے، تو ان کی زندگیاں پاکیزہ بن گئی۔ وہ جتنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اتنے ہی زیادہ پاک اور صاف ہو گئے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اگر آپ اسلام سے پہلے جو دیکھیں گے تو ان سے بڑا کوئی گنہگار انسان نظر نہیں آئے گا، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ایسے انسان بن گئے کہ فرشتہ بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں تو آپ نے جو سنا ہوگا کہ تلوار لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو عمر فاروق بن گئے۔ عمر کے معنی تو ان کے جو نام رکھ رکھے تھے، لیکن فاروق کے معنی ہے کفر و اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والے۔ حضرت عمر کی اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اور کافروں کے درمیان میں فرق ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کعبۃ اللہ میں کوئی شخص جو نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، حضرت عمر جب اسلام لائے تو مسلمانوں کو لے کر کے گئے اور مسجد حرام کے اندر جا کر کے جو نماز جن پڑھی ہے، تو پہلے وہ عمر تھے، اسلام لانے کے بعد عمر فاروق جن بن گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کو وہ سمجھتے تھے اور اس کو اپنے جسم سے لگاتے تھے، اس پر عمل کرنے کی جو کوشش کرتے تھے۔ آج ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں نہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ذکر کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ نماز کے بعد 2-3 تسبیح ہیں، ایک تو سبحان اللہ کی تسبیح، دوسری الحمدللہ کی اور اللہ اکبر۔ یہ 3 تسبیحیں رکھی گئی نہیں رکھی گئی؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ ہم نے نہ جانے زندگی میں کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوگا، کتنی مرتبہ الحمدللہ کہا ہوگا، کتنی مرتبہ اللہ اکبر جو کہا ہوگا، لیکن ان تسبیحات کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اور صحابہ کرام یہ تسبیحات پڑھتے تھے، اگر ایک تسبیح بھی وہ پڑھ لیتے تھے تو ان کی زندگیوں کے اندر فرق آ جاتا۔ کیوں فرق آتا تھا؟ ان کی زندگی میں فرق آتا تھا، ہماری زندگیاں جیسی ہیں ویسی کی ویسی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ صرف سبحان اللہ زبان سے کہنا کافی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات کافی نہیں۔
سبحان اللہ اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے سمجھے بغیر، اس کے معنی نہیں جانتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہے، تب بھی نیکی ملے گی۔ جیسے کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے سمجھے بغیر، تب بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، چاہے وہ قرآن کریم کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے پر کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے سمجھے بغیر، تب بھی اس کو جو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن سبحان اللہ کا جو مقصد ہے وہ مقصد کب پورا ہوگا؟ یہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب زبان سے کہے سبحان اللہ اور دل سے سوچے کہ سبحان اللہ کا مقصد کیا، سبحان اللہ کے معنی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جملے کے ذریعے سے ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، یعنی اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ تو ایک شخص سبحان اللہ زبان سے کہے، پھر اس کے معنی جو سمجھے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے، تو 10 دن میں وہ انسان بن جائے گا، 10 دن میں وہ فرشتہ جن بن جائے گا۔ سبحان اللہ کے معنی آپ سبھی کو جو معلوم ہے، سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک، اللہ تعالی پاک، یہ معنی تو معلوم ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے، اس تقاضے کو بھی سمجھ لیں۔ اس کے 2 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا تو یہ ہے سبحان اللہ کا، جب آپ زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہیں، تو ہمارا عقیدہ سبحان اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھیں۔ ایک شخص زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں سمجھتا، تو سبحان اللہ کہے اور اس کے معنی پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ پاک ہے اسی طریقے پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھے، خاص طور پر شرک سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھے اور تشبیہ سے پاک سمجھے۔ جب تک کوئی انسان اللہ کو شرک و تشبیہ سے پاک نہیں سمجھے گا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، توحید کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سے بھی پاک سمجھے اور تشبیہ سے بھی پاک سمجھے۔ اب ایک شخص سبحان اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور شرک میں بھی مبتلا ہے اور تشبیہ کے عقیدے میں بھی مبتلا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سبحان اللہ کہنا اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ یہ سبحان اللہ کہنا اس کے لیے مفید اس وقت ہوگا جب سبحان اللہ کے مطابق اس کا عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے پاک سمجھتا ہو۔ شرک کیا ہے اور تشبیہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ شرک کے معنی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو جو شریک کرنا، یعنی اللہ کی جو خاص صفات ہیں وہ بندوں کے لیے ثابت کرنا، یہ ہے شرک۔ شرک کے معنی ہے اللہ کی جو خاص صفات ہیں، اللہ کے جو خاص کام ہیں وہ کسی بندے کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ شفا دینا یہ اللہ کا کام ہے، کوئی شخص جن کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہے۔ بارش برسانا یہ اللہ کا کام ہے، کوئی انسان بارش برسا نہیں سکتا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک سمجھنا چاہیے اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی اولاد اللہ کے سوا نہیں دے سکتا ہے۔ اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیک بخت بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بدبخت بنانا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں قبر پر جائیں گے، فلاں جگہ پر جن جائیں گے تو ہمیں اولاد جن مل جائے گی، فلاں جگہ جن جائیں گے تو ہمیں یہ چیز مل جائیں گے، میرے محترم بزرگ اور دوستو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ تمام کام میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی نعمتیں جو ہے دینے والا ہوں، میں ہی اولاد دینے والا ہوں، میں ہی برسات برسانے والا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں شرک کو اچھے طریقے پر سمجھو۔ اللہ کی جو خاص صفتیں ہیں وہ کسی بندے کے لیے آپ ثابت کریں گے تو شرک ہو جائے گا، اور تشبیہ اس کے برعکس ہے۔ تشبیہ یہ ہے کہ بندوں کی صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا بیوی بچے والا ہونا یہ انسان کا کام ہے، یہ مخلوق کا کام ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرو گے یا اللہ کے لیے بیٹے جن ثابت کرو گے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو یہ تشبیہ ہو جائے گی۔ مشرکین مکہ جہاں شرک کے اندر مبتلا تھے وہاں وہ تشبیہ کے اندر بھی مبتلا تھے، نصارہ جہاں شرک کے اندر مبتلا تھے وہاں وہ تشبیہ کے اندر بھی مبتلا تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، مکے والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا بیٹا اور بیٹی کیسے ہو سکتے جبکہ اللہ کی بیوی نہیں۔
انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب سبحان اللہ آپ کہو تو اللہ کو شرک سے بھی پاک سمجھو اور تشبیہ سے بھی پاک سمجھو۔ قرآن کریم میں جناتوں کا ایک قصہ بیان کیا ہے، اس میں اسی عقیدے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ جنات کتنے ہوشیار تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور سنتے ہی وہ یہ سمجھ گئے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو شرک سے بھی بچائیں اور تشبیہ سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ جن مستقل ایک سورت جو ہے نازل کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے جناتوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ اصل میں قصہ یہ پیش آیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کسی وادی میں، مکۃ المکرمہ کے اندر جو مختلف جنگلات ہیں، وادی ہے، وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھی جائے گی تو قرات زور سے کی جائے گی، نہیں کی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات زور سے جو فرما رہے تھے، اور جناتوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، جناتوں کی ایک جماعت وہاں سے جو گزری، اور جناتوں کی جماعت اس لیے گزری تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے شیاطین اور جنات آسمان پر جاتے تھے، اور آسمان پر جا کر کے چپکے چپکے جو فرشتے بات کرتے تھے وہ سنتے تھے اور وہاں سے خبریں جو حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو شیاطین کا اور جناتوں کا آسمان پر جانا روک دیا گیا۔ تو جناتوں نے سوچا کہ دنیا کے اندر کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا، لہذا تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اصل تو یمن کے رہنے والے جو جنات تھے وہ مکۃ المکرمہ آئے ہیں تحقیق کرنے کے لیے، مختلف علاقوں میں لوگ تحقیق کرنے کے لیے گئے، جناتوں کی جماعتیں مختلف علاقوں میں جو گئی، اس میں سے ایک جماعت مکۃ المکرمہ جو آئی، یہ جماعت گزری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے قرآن کریم کو سنا، اور قرآن کریم کو سننے کے بعد یہ فیصلہ جو کیا کہ یہی وہ عظیم کام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کریم سنا، قرآن کریم کو سننے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، بلکہ وہ چلے گئے اپنے یہاں جہاں سے آئے تھے، یمن سے آئے تھے، وہاں گئے اور اپنی قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو گفتگو کی ہے انہوں نے اپنی قوم سے، قرآن کریم نے اس کو جو نقل کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس جو وحی بھیجی گئی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ، میرے پاس یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ قرآن کریم کو جناتوں کی ایک جماعت نے سنا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کریم کو سنا جو مجھ پر جو نازل جن کیا گیا ہے، تو وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ فآمنا بہ، وہ جناتوں کی جماعت فوراً اس پر جو ایمان لے آئی اور یہ کہہ دیا یہدی قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب قرآن جو سنا ہے، یہدی إِلَى الرُّشْدِ فآمنا بہ، یہ ہدایت کا راستہ جو دکھاتا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کا مقصد کیا بتلا رہے ہیں؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس سے پہلے وہ شیاطین کو شریک ٹھہراتے تھے، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان کی یہ تشریح کی کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہم اس پر ایمان لائے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا، تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ بچے رکھتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا اور تشبیہ سے پاک سمجھنا، یعنی بیوی بچے سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا ضروری ہے۔ تو جب آپ سبحان اللہ کہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی پاک ہیں، تشبیہ سے بھی پاک ہیں، ہر عیب سے بھی پاک۔ وہ جماعت نے جا کر کے اپنی قوم کو بتلایا، وہ پوری کی پوری جناتوں کی قوم مسلمان ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو بغیر دعوت کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا اور قرآن کریم کو سن کر کے جو ایمان لائے، اس سے آپ ان کی عقل کو داد دیجئے
کہ ان کو کوئی دعوت نہیں دی گئی، صرف قرآن کریم کی چند آیتوں کو سنا اور آیتوں کو سن کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کتاب وہ ہے جو سیدھا راستہ جو بتلاتی ہے اور اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور یہ عزم کیا کہ ہم اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور اللہ کے لیے نہ ہم لڑکا جن ثابت کریں گے نہ لڑکی جن اللہ کے لیے جن ثابت کریں گے۔ یہ تو شیاطین کا کام ہے جو لوگوں کو انہوں نے بہکا رکھا ہے اور کیا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جن بیٹی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ جب سبحان اللہ زبان سے کہیں تو آپ کا عقیدہ سبحان اللہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھو، شرک سے پاک سمجھو، تشبیہ سے پاک سمجھو، اور آگے کا جو کام ہے وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ذرا قدر مشکل ہے، اس کی اگر نیت کرو گے اور عزم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہم سبحان اللہ تو زبان سے کہتے ہیں اور ہم سب اللہ کو پاک بھی سمجھتے ہیں۔ ہر مومن اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پاک ہے، تو دو کام تو کرتے ہیں، سبحان اللہ کے معنی بھی سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بھی بنائے رکھتے ہیں، لیکن تیسرا جو کام ہے جو اصل تقاضا ہے اس کو اکثر لوگ تو سمجھتے نہیں اور سمجھتے ہیں تو اس کے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سبحان اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب تو اللہ کو پاک سمجھتا ہے تو ناپاک کیوں؟ جب آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تو پاک خدا کا بندہ تو ناپاک کیوں؟ تیری زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ نکلنی چاہیے کہ نہیں نکلنی چاہیے؟ جب آپ زبان سے سبحان اللہ جو کہتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرو، لیکن کوئی بھی شخص جو سبحان اللہ کہنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھتا ہے تو اس کو پاکیزہ انسان بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ جب وہ خدا کا بندہ ہے، پاک خدا کا بندہ ہے، تو اس کو پاکیزہ انسان بننا چاہیے، لیکن کبھی بھی انسان سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ نہیں کرتا، اس کی نیت نہیں کرتا کہ میں پاکیزہ انسان بنوں، اس لیے وہ جیسا ہے ویسا کہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اور صحابہ کرام جب سبحان اللہ کہتے تھے تو اپنے عقیدے کو اس کے مطابق جن بناتے تھے، اپنے عمل کو اس کے مطابق بناتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سبحان اللہ کہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں ایک مسئلہ بھی جو جان لو، اس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ سبحان اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ امام سے غلطی ہو جائے تو امام کو متنبع کرنے کے لیے لقمہ دیا جاتا ہے۔ امام صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا وہ کھڑے ہو گئے، یا کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ بیٹھ گئے، پہلی رکعت میں بیٹھ گئے، پہلی رکعت کے بعد ان کو اٹھنا چاہیے تھا لیکن وہ بیٹھ گئے، تو آپ لقمہ دیں گے نہیں لیں گے؟ کیا کہو گے؟ عام طور پر لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ اللہ اکبر سے لقمہ نہیں دیا جاتا، لقمہ دیا جاتا سبحان اللہ۔ جو پڑھے لکھے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب امام سے غلطی ہو تو لقمہ دو اور لقمے میں کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے کا؟ جب اللہ پاک ہے تو اے امام صاحب تو غلطی کیوں کر رہا؟ تو بھی غلطی سے اپنے آپ کو بچا۔ سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک ہے، جب اللہ تعالیٰ پاک ہے تو امام صاحب کو بھی تو پاک ہونا چاہیے، اور یہ غلطی کر رہے ہیں، اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو پاک کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سبحان اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف انسان کرے۔ تو آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کا ارادہ کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سبحان اللہ کی تسبیح کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی زندگیاں پاکیزہ بن جائیں گی، صاف ستھری جن بن جائیں گی۔ اسی طریقے پر جب آپ الحمدللہ کہیں تو اس کے معنی کی طرف ذہن جائے۔ الحمدللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کے مالک، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ تعریف کس کی جاتی ہے؟ جس کے اندر کمال ہوتا ہے، جس کے اندر خوبی ہوتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تمام خوبیوں کو ثابت کرتے ہیں، تو جب اللہ کے لیے آپ خوبیوں کو جو ثابت مانتے ہو تو اپنے اندر بھی تو خوبیاں پیدا کرنی چاہیے نہیں پیدا کرنی چاہیے؟ تو سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ کیجیے، اور الحمدللہ کہنے کے ساتھ اپنے آپ کو خوبیوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر جو ہے دیکھیے کہ آپ کی زندگیوں کے اندر انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اب ایک انسان سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ بھی کہتا ہے، گناہوں سے وہ پاک ہوتا رہتا ہے اور الحمدللہ کے ساتھ ساتھ وہ نیکیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا رہتا ہے اور پاکیزہ انسان بن جاتا ہے۔ جب پاکیزہ انسان بن جاتا ہے تو اس کے دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بہت بڑا انسان بن گیا، بہت بڑا بن گیا، اب تجھ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے کہا جا رہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ انسان عبادت کر کے چاہے کتنا بھی بڑا بن جائے لیکن کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟
کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی فرشتہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، اللہ کا درجہ اس کو کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے جب سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح پڑھ کر اپنے آپ کو پاک اور صاف جو ہے بنا لو، تو عقیدہ آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے، تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اپنے آپ کو ذلیل جو سمجھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے اندر ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کے دل و دماغ میں وہ بات آ گئی جو شیطان کے دل میں آئی، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جتنی بھی عبادت کی ہوگی وہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ کہتے ہیں شیطان نے آسمان میں اتنی عبادت کی تھی کہ ایک بالشت جگہ بھی اس نے آسمان میں نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یہی تو کہا تھا انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم کو مٹی سے آپ نے پیدا کیا اور میں آگ سے جن پیدا ہوا ہوں، تو میں اس کے سامنے کیسے جن جھکوں؟ اسی جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دربار سے نکال دیا اور ذلیل و خوار جن وہ ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عبادت کر کے آپ کتنے بھی بلند بن جائیں، کتنے بھی اونچے پائے پر پہنچ جائیں، لیکن کبھی دل کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ اکبر کی تسبیح نہایت مفید ہے۔ جب آپ ہر وقت یہ مستحضر رکھیں گے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں، تو آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگا، آپ کے اندر انکساری پیدا ہوگی اور آپ کامل انسان بنیں گے، آپ اچھے انسان جن بنیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھو یہ تسبیحات ہیں، یہ تسبیحات نماز کے بعد اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ انسان اس کو سمجھے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے اور اپنے عمل کو بھی اس کے مطابق بنانے کی جو کوشش کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یعنی 24 گھنٹے میں، دن میں کہے یا رات میں کہے، 24 گھنٹے میں جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ اور فرشتوں کی یہی تسبیح ہے، فرشتوں کی یہی تسبیح ہے، فرشتے ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ جن کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے کو بھی پورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کو پاک سمجھتے ہیں، ان سے کوئی گناہ جن سرزد نہیں ہوتا اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور دنوں میں نہ صحیح کم از کم رمضان المبارک کے اندر تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں نہ کریں۔ رمضان المبارک میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا دینا ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا جو مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کے اندر عبادت کے اندر جو اضافہ کر دینا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم پر کچھ عبادتیں مزید لازم فرما دی، روزے ہم پر جو فرض کر دیے، تراویح کی نماز ہمارے لیے سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو عبادت کرتے تھے، 11 مہینے جو عبادت کرتے تھے، اس میں اضافہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک مہینہ ہوگا اور رمضان کے مہینے کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر جو غلط باتیں داخل ہو گئی ہیں وہ نکل جائیں گے۔ آج دنیا میں اس قدر خرافات جو شامل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے میرے محترم بچانا چاہیں تو بچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یہاں سے جو گھر جائیں گے، نہ جانے کتنی غلط باتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے، آپ کو نگاہوں کو نیچا جو ہے رکھنا ہوگا۔ پہلے زمانے میں اتنی پریشانی نہیں تھی، اس زمانے میں بہت پریشانی ہو گئی ہے، جگہ جگہ جو یعنی غلط کام آپ کے سامنے جو آئیں گے، آپ اپنے آپ کو کہاں تک جو بچائیں گے؟ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، اور نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی جو کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار جو فرماتے تھے۔ تو گناہوں سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا نام ہے استغفار، تو ہمیں استغفار زیادہ کرنا چاہیے، گناہوں سے بخشش جو زیادہ طلب کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، ہمیں اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، ملک و ملت کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشانی میں ہے، کوئی ذہنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی غیروں کی طرف سے جن پریشانی کے اندر جن مبتلا ہے۔ غیروں کی طرف سے تو تمام مسلمان پریشان ہیں ہی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ جس وقت بھی آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ خاص طور پر افطار کے وقت آپ دعا کریں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ روزے دار کی دعا تو قبول کی جاتی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ روزے دار جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر افطار کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو قبول فرماتے ہیں۔
افطار کے وقت. لیکن عام طور پر لوگ افطار کے وقت دعا نہیں مانگتے ہیں، افطار سے پہلے مانگتے ہیں. افطار کا وقت جب مغرب کا وقت ہو جاتا تو افطار کا وقت ہوتا ہے. آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی آپ 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے دعا مانگ لیجیے. ویسے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور وقت کے اندر بھی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتے ہیں. لیکن مقبولیت کی جو خاص گھڑی ہے وہ کون سا؟ افطار کا وقت. جب اعلان کر دیا گیا کہ آپ افطار جو کیجیے، اس وقت آپ مختصر سے یہ دعا مانگیے. اللہ تعالیٰ، آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس کا نام لیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو جو شفا دے دیجیے، میری بیوی کو جو شفا دے دیجیے. یا آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اس کی جو دعا مانگیے، کم از کم 3 مرتبہ یہ جملہ اپنی زبان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے پورا کام کو پورا فرما دیجیے، میرے پورا حاجت کو پورا فرما دیجیے. پھر افطار کر لیجیے. اس میں آدھا منٹ، 1 منٹ جو ہے لگے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں نہیں فرماتے ہیں. تو یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ دعاؤں کا جو مہینہ ہے. تو ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے، اور اپنے اوقات کو عبادت کے لیے فارغ کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں جو لگاؤ، اپنے آپ کو نماز روزے کے اندر جو مشغول جو رکھو. تو انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ ہوگا. یہ مہینہ آپ کے گناہوں کو بالکل جلا دے گا، آپ کے گناہوں کو جو ختم جو کر دے گا. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات اور بھی یاد رکھو، مبارک گھڑیوں میں اور مبارک جگہ کے اندر جب گناہ کیا جاتا ہے تو وہ گناہ بھی سنگین ہو جاتا ہے. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے مسجد سے باہر، غلط کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، سبھی کہیں گے غلط، اور ایک شخص مسجد کے اندر آ کر کے جو جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی سنگینی بڑھ جائے نہیں بڑھ جائے گی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بھی یاد رکھو کہ اور دنوں کے اندر آپ گناہ کرو گے تو گناہ کم ہوگا، لیکن رمضان کے مہینے میں گناہ کرو گے تو اس کی سنگینی جو بڑھ جائے گی. تو اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو خوب بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جو بچاؤ، اپنے پڑوس کو بھی بچاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی بچاؤ، اپنے بہنوں کو بھی جو بچاؤ. اسلام جو مذہب ہے وہ تو اشاعت والا مذہب ہے، نشر و اشاعت والا ہے. جو کام ہم کریں گے دوسروں کو بھی اس کی جو تلقین جن کریں گے. جہاں تک ہمارا جن بس جن چلتا ہے، اپنے گھر میں تو ہمارا بس جن چلتا ہی ہے، اس لیے گھر والوں کو بھی اس کی جو تلقین کریں گے. بہت سے حضرات ہوتے ہیں جو خوب تو نماز پڑھتے ہیں، نماز روزہ بھی جو رکھتے ہیں، لیکن گھر والوں کو کبھی نہ نماز کا حکم دیتے ہیں نہ روزے کی تلقین جن فرماتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آپ اپنے لیے ایک چیز پسند کرتے ہو تو گھر والوں کو اس سے کیوں محروم رکھتے ہو؟ مومن کامل تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو جب آپ اپنے لیے نماز کو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے عبادت کو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے روزے کو پسند کرتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرنی چاہیے، نہیں کہ پسند کرنی چاہیے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمیں دوسروں کی خیر خواہی بھی کرنی ہے، دوسروں کی غمخواری بھی جو کرنی ہے، یعنی زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، اور دوسرے صدقات و خیرات کے کام بھی جو کرنے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہر چیز کا ثواب جو بڑھ جاتا ہے. نوافل کا ثواب تو فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، فرائض کے برابر، اور فرائض کا جو ثواب ہوتا ہے 70 گنا جو بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی فرض ادا کرو وہ پورے اہتمام کے ساتھ جو ادا کرو، اور نوافل کی طرف قدم جو بڑھاؤ، نوافل کی جو کثرت کرو. انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ بنے گا، اور آپ گناہوں سے پاک صاف جو وہ ہو جائیں گے. تو ایک طریقہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا رکھ رکھا ہے، دوسرا طریقہ یہ روزوں کا جو رکھ رکھا ہے. 2 طریقے جو رکھ رکھے ہیں عام انسانوں کے لیے، اور تیسرا طریقہ جو انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کے تزکیے کی اللہ نے رکھ رکھا ہے، وہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے. تو اس لیے رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ عشاء کے بعد، تراویح کی نماز کے بعد اس مسجد کے اندر تفسیر بھی جو وہ ہوگی. تو اس تفسیر کے اندر بھی یہ شرکت کی جو کوشش جو کرنی ہے. انسان قرآن کریم کو پورا کا پورا نہ سمجھ سکے تو کچھ جو سمجھ لے. قرآن کریم میں جو مضامین ہیں وہی مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار مختلف انداز سے جو پیش کیا گیا ہے. اگر آپ قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو بنا لیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی جو کامیاب. قرآن کریم ایک ہی بات کو بار بار مختلف انداز میں جو پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھے طریقے پر سمجھ لیں اور اس کو قبول کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو بنا لیں. تو اس لیے ہمیشہ تراویح کے بعد قرآن کریم کی آپ کے سامنے تفسیر پیش کی جائے گی، اور عصر کے بعد درس حدیث جو وہ ہوگا. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو عصر کے بعد درس حدیث میں بھی یہ شریک جو ہو جائے، نہیں تو کم از کم تراویح کے بعد جو درس قرآن جو وہ ہوگا، قرآن کریم کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس میں شرکت کی جو کوشش کیجیے.
لیکن اس ارادے کے ساتھ آپ کوشش کیجئے کہ ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے۔ بہت سے حضرات بہت سی بڑی بڑی باتیں جو سنتے ہیں اور بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عمل کرنے کی کبھی نیت نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی زندگیوں میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا تھا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو نصیحت کر دی، بس وہی پوری زندگی اس پر عمل کرتا تھا اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا تھا۔ اور ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، بہت ساری کتابیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھنے کی حد تک ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا بھی ہمیں ارادہ کرنا ہے۔ سب حضرات تشریف رکھیں، 5-10 منٹ ہیں، ہم دعا کر لیں، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ سن کر کے جن جائیں گے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، اگر آپ اس طریقے پر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ تو ہم تو دعا مانگ رہے ہیں انہی آداب کا جو خیال کرتے ہوئے، لیکن آپ جب پرائیویٹ طریقے پر جو دعا مانگیں گے تو ان آداب کا جو خیال کرنا چاہیے۔ ان آداب کا خیال کرو گے تو آپ کی دعا ضرور جو قبول ہوگی۔ دعا کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ کی خوبیاں بیان کریں گے، جتنی بھی خوبیاں جو ہے بیان کر سکتے ہو اللہ کی خوبیاں بیان کیجیے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجیے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی دعا جو قبول ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ اگرچہ ہم اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دعا ہے۔ میت کے لیے جو دعا ہے اس میں دعا کا مسنون طریقہ رکھا گیا ہے۔ جب آپ سب سے پہلے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی تک ثنا پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں جو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر دوسری تکبیر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ درود شریف جو پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ تعالیٰ ہماری زندوں کی بھی مغفرت فرما دے، مردوں کی بھی مغفرت فرما دے، چھوٹوں کی بھی اور بڑوں کی بھی اور مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو دعا کا مسنون طریقہ اس نماز کے اندر جو رکھا گیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پر درود شریف، اور پھر اس کے بعد دعا۔ اور یہی طریقہ نماز کے آخر میں بھی رکھا گیا ہے۔ نماز کے آخر میں ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور درود، السلام علیکم ایھا النبی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور درود شریف، اور درود شریف کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی۔ تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور پھر اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ یہ تو ضروری۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں تو آپ کا دل ادھر متوجہ ہونا چاہیے، صرف زبان سے نہ مانگیں بلکہ دل سے مانگیں۔ آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، اور آپ کا دل جو ادھر ادھر گم رہا ہے، تو اس سے بخشش جو نہیں ہونے کی، بخشش آپ کی اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا مانگے، دل سے جو دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، تب اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ زبان سے تو انسان کچھ بھی جو کہتا رہے، جب تک اس کا دل متوجہ نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو دعا مانگے دل سے مانگے، صرف زبان سے دعا نہ مانگے۔ ان باتوں کا خیال رکھ کر کے ہمیں جو ہے دعا مانگنی ہے، ابھی بھی اور بعد میں بھی، جب ہم تنہائی میں دعا مانگے اس وقت بھی اس کا جو خیال جو ہے رکھیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں لیکن تو غفور الرحیم ہے تو ارحم الراحمین ہے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے جو چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما اور بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن تو غفور الرحیم ہے تو ارحم الراحمین ہے یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما یا اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر رحم فرما یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کے قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے یا اللہ ہماری زندگیوں کو صاف ستھرا بنا دے یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ نصرت فرما دشمنوں کے مقابلے میں یا اللہ مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما یا اللہ غیروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما یا اللہ مسلمانوں کو راہ ہدایت پر گامزن فرما دے یا اللہ صراط مستقیم پر ہمیں گامزن کر دے یا اللہ صراط مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ صراط مستقیم کو ہمیں سمجھا دے یا اللہ سیدھا راستہ ہمیں سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گھر والوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچا لے ہمارے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچا لے یا اللہ ہمیں بھی آفتوں سے بچا لے ہمارے گھر والوں کو بھی آفتوں سے بچا لے یا اللہ تمام مسلمانوں کو آفتوں سے اور مصیبتوں سے جن بچا لے یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جن پریشان حالوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جن حاجت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم میں جو حاجت مند ہیں یا اللہ ان کی تمام جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما یا اللہ جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ بہت سے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ شفا دینے والا تو ہی ہے یا اللہ ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ ان سب کو شفاء کلیہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ
جسمانی بیماری سے بھی ہمیں شفا عطا فرما اور روحانی بیماری سے بھی ہمیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عقیدے کو صحیح فرما دے، یا اللہ ہمارے عمل کو درست فرما دے، یا اللہ ہمارے عقیدے کو صحیح کر دے، ہمارے عمل کو جو درست کر لے، یا اللہ ہمارے عقیدے کو جو صحیح کر دے اور ہمارے عمل کو درست فرما دے۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ یہ مہینے کے روزے ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ رمضان کے روزے ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی آسان فرما دے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی رمضان کے روزے آسان کر دے۔ یا اللہ رمضان کی عبادتوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے عبادتوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں دنیا کی فکر کو جو ہے نکال دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی فکر کو نکال دے اور آخرت کی فکر کو داخل کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں سے دنیا کی فکر کو نکال کر آخرت کی فکروں کو جو شامل کر دے۔ یا اللہ آخرت کی طرف ہمیں دوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنت کے طرف دوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور ہماری فیملی کے لیے جنت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے فرما، اور جو دنیا کے اندر موجود ہیں ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ زندوں کی بھی مغفرت فرما اور مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو بھلائیاں طلب کی ہیں اللہ وہ تمام بھلائیاں ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو آفتوں سے بچا لے۔ یا اللہ جن قرض خواہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔